هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشن، اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب برحق ہی پیدا کی ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ علم والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں واضح کرتا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ہر چیز میں جس کو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کیا ہے، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر میں غلطی سے بچتے ہیں، یعنی جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، وہ متقی پرہیزگار ہر غلطی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دن اور رات کے اختلاف میں اور آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ان میں اس کی الوہیت اور توحید پر دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن اور رات کا اختلاف ہے، بدل کر آنا، اور آسمانوں اور زمینوں میں اللہ نے جو کچھ پیدا کی ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت پر نشانیاں ہیں، اور ان چیزوں میں اس کی الوہیت اور توحید پر دلائل ہیں، دلیلیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے سورج کو، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو روشن، اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ اللہ نے یہ سب برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ علم والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں واضح کرتا ہے۔ بے شک رات اور دن کے بدلنے میں ہر اس چیز میں جس کو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کیا ہے، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں اور فکر میں غلطی سے بچتے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ تو اصل میں اس آیہ کریمہ کے اندر کہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی جو صفات کے اوپر دلائل کا طریقہ اختیار کیا ہے، وہ ایسے ہیں کہ دنیا بھر کے صاحب علم یا فلسفی وہ جس طریقے سے دلائل دیتے ہیں ان سے ذرا ہٹ کر وہ طریقہ ہے جن سے وضاحت کے اندر بھی، ڈیٹیل کے اندر بھی، اس کی ٹرانسلیشن کے اندر بھی، اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر بھی، اس کی وضاحت میں بھی، طاقت کے حساب سے بھی اور تاثیر کے حساب سے بھی، کہ وہ چیزیں دلوں کے اندر اترتی ہیں۔ تو دل میں اتر جانے والی صاف صاف باتیں قرآن کریم میں بیان ہوتی ہیں، جس سے ایک ان پڑھ آدمی بھی اور ایک بہت پڑھا لکھا آدمی بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ ایک ہے، یعنی قرآن اللہ کی، اس کے اندر یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کو پڑھنے والا ہر بندہ اپنی اپنی ذہن کے مطابق اس سے فائدہ لے رہا ہے قرآن کے جن سے۔ تو یہ ایک عام بندہ جو ان پڑھ ہے یا کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، تو یہ اس کے لیے بھی، دونوں کے لیے یہ راہ ہدایت ہے، اور اس کی جو باتیں ہیں یہ دلوں میں اتر جاتی ہیں جن سی ہیں۔ تو قدرت الہی کی، اللہ کی قدرت کی نشانیاں جن سی ہیں، اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان میں غور اور فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ صبح کے وقت مشرق سے
سورج نکلتا ہے، مشرق سے سورج نکلتا ہے، اور جب وہ نکلتا ہے تو پورے جہان کو جگمگا کے رکھ دیتا ہے، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، سارے چراغ، موم بتیاں، مشالیں، لائٹیں، بلب، ٹیوب لائٹیں اس روشنی کے سامنے ختم ہو جاتی ہیں، تو سارا جہان جگمگا اٹھا ہے۔ اور زندگی کی جو حرارت ہے وہ جب سورج نکلتا ہے، ایک تو روشنی، اور پھر اس کی جو حرارت ہے وہ ہر چیز میں اپنے حساب سے سرایت کر جاتی ہے، ایسا ہے نا سورج کی ایجنسی ہے۔ اچھا، پھر وہ جو سورج ہے وہ اپنے مقررہ وقت سے گزرتے ہوئے، مقررہ راستے سے گزرتے ہوئے شام کے وقت مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، تو کون سی آنکھ ہے، پھر یہ بھی سوچنا چاہیے تو تھا سورج، جس نے رات کے وقت چاند کو روشنی دیتے ہوئے نہیں دیکھا؟ چاند بھی اپنی کرنیں بکھیرتا ہے، گو کہ اس کی اور سورج کی روشنی میں بہت فرق ہے۔ تو سورج اور چاند، اصل میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں، عقل والوں کے لیے، سوچ کرنے والوں کے لیے، متقی پرہیزگاروں کے لیے۔ تو سورج اور چاند دونوں ایک خاص طریقے سے اپنی گردش کے اندر ہیں اور اپنے راستوں پر چل رہی ہیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج اپنے وقت پر طلوع نہ ہوا ہو، یا چاند جون سے وہ اس کے مطابق نہ نکلا ہو، یا سورج اپنی وقت کے حساب سے غروب نہ ہوا ہو۔ تو کبھی بھی جن راستوں کے پر وہ چل رہے ہیں اس سے دائیں یا بائیں زگ زیگ نہیں کرتے۔ تو یہ سوچنے کی چیز ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی ایک ہے جو ان کو ایک راستے پر چلا رہا ہے، انہی راستوں پر وہ صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے چلتے چلے آ رہے ہیں، جو سنتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے، جو جانتا بھی ہے، جو حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی قدرت کاملہ کا اگر مشاہدہ کرنا ہو تو علماء نے لکھا کہ آفتاب کی طرف دیکھو اور مہتاب کا ملاحظہ کرو۔ سورج کو ضیاء اس نے بخشی ہے، اور چاند کو سورج روشنی اسی نے عطا فرمائی ہے، سورج کو بھی اور چاند کو بھی، لیکن سورج کی کرنوں کی اپنی تاثیر ہے اور چاند کی کرنوں کی اپنی تاثیر ہے۔ اچھا، پھر ان کے راستے متعین کر دیے، جو ان سے ہیں ان کے راستے متعین کر دیے۔ اچھا، پھر ان کے لیے منزلیں مقرر کر دیں۔ اچھا، سورج کی روشنی کے لیے روشنی دونوں دے رہی ہیں، مگر سورج کی روشنی کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال ہوا اور چاند کی روشنی کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا، حالانکہ دونوں جگہوں پر کس کا بیان ہو رہا ہے؟ روشنی کا۔ وہ سورج کی روشنی ہے یا چاند کی روشنی ہے، مگر سورج کی روشنی کے لیے اس آیہ کریمہ کے اندر ضیاء کا لفظ استعمال ہوا اور چاند کی روشنی کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ضیاء ہے وہ اس روشنی کو کہتے ہیں جو ذاتی ہو، اور جو نور ہے وہ اس روشنی کو کہتے ہیں جو کہ ذاتی نہ ہو۔ تو چاند جو ان سے وہ سورج سے روشنی لے رہا ہے، جو علماء ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ تو سورج کی روشنی ذاتی ہے، اس لیے اس کو ضیاء کا لفظ، اور چاند کی روشنی جو ہے وہ سورج سے فائدہ لے رہی ہے، اس سے لیتی ہے، اس لیے اس کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اچھا، پھر یہ کہ چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے، اور اپنی جو گردش ہے اس کو 27 دن 7 گھنٹے اور 43 منٹوں میں طے کرتا ہے، لیکن اسے اس جگہ پر پہنچنے کے لیے جہاں وہ سورج سے نور حاصل کر سکے مزید 2 دن لگتے ہیں۔ اس لیے نیا چاند جو ہے وہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ تو نیا چاند یا 30 دن کے بعد دکھائی دے گا یا 29 دن کے بعد دکھائی دے گا، ابھی آگے 2 دن کا ڈیفرنس ہے۔ تو علماء فلک جون سے ہیں انہوں نے چاند کے لیے 28 منزلیں مقرر کی ہیں،
اور ہر منزل اس کے ستارے یا ستاروں کے مجموعے سے منسوب ہے جون سی ہے، جہاں وہ ہر رات وہ جو پہنچ جاتا ہے وہ اپنی جو چاند ہے جون سے. اور علماء عرب نے اس کے کئی نام بھی رکھی ہیں جون سی، بے شمار نام ہیں، وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اچھا، پھر انہیں 12 برجوں میں تقسیم کیا ہے، مثلاً سور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب وغیرہ مختلف جنسوں کو برجوں کے اندر تقسیم کیا. تو جب تک چاند ان منزلوں میں ہوتا ہے وہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. جب ان 28 منزلوں میں ہوتا ہے چاند جون سے وہ دکھائی دیتا ہے. پھر اگر مہینہ 29 کا ہو تو ایک رات، اور اگر 30 کا ہو تو وہ 2 راتوں کے لیے چھپ جاتا ہے چاند جون سے، آنکھوں نگاہوں کے سامنے نہیں آتا. اور پھر ایک نئے سرے سے پہلی منزل سے اپنی گردش شروع کرتا ہے. اگر 29 کا ہے تو 29، اور اگر 30 کا ہے تو 30 کے حساب سے جون سے. اچھا، اب ان کی جو منزلیں متعین کی اس میں حکمت یہ بتائی گئی تاکہ تم سالوں کی گنتی کر سکو. سالوں کی گنتی آپ کس طرح کرتی ہیں؟ پھر اپنی کھیتی باڑی اور کاروبار کے لیے مہینے اور دن مقرر کر سکو. دن رات کا تعین اور سورج کی جو روزانہ کی گردش سے ہوتا ہے دن رات کا تعین، اور مہینے اور سال کی پہچان وہ چاند سے ہوتی ہے. مہینے کا آپ کو چاند سے پتہ چلے گا کہ مہینہ ختم ہو گیا یا نہیں. چاند نکل آیا تو آپ کو پتہ چل گیا رمضان آ گیا، رمضان صبح پہلا روزہ ہے. تو اس لیے یہ سارا ایک نظام ہے اس کا جون سے. تو اس کا جو بھی علماء نے لکھا کہ جاننا جتنا ضروری ہے سب کے لیے، تو رات اور دن کا منقطع نہ ہونے والا ایک تسلسل، اور پھر مناسب مقدار سے ان کا گھٹنا بڑھنا. اور پھر دن کے اندر سورج جب نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. جب سورج نکلتا ہے تو لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، رزق حلال کے لیے، کاروبار کے لیے، دنیاوی مشاغل کے لیے. اور جب سورج نکلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے. اور رات کے وقت جون سے ہر وقت ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے، لوگ اپنے گھروں کو واپس آ جاتی ہیں. دن کے وقت آنکھیں بیدار ہو جاتی ہیں، رات کے وقت آنکھیں سو جاتی ہیں اور خاموشیاں طاری ہو جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی توحید اور کبریائی کے گیت گا رہی ہیں، اللہ کی توحید اور کبریائی کو بیان کر رہی ہیں، یہ تمام چیزیں جن سی ہیں. تو اب اصل میں جو چیز فرمائی گئی جن سی ہے یتقون، کہ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو متقی ہیں، جو غلطی سے بچنے والی ہیں، جو متقی ہیں. تو بڑے خاص الفاظ ہیں، یعنی عام لوگ جو ہیں، عام لوگ وہ کائنات کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر دھنگ رہ جاتی ہیں. اتنا خوبصورت کائنات، کیا دنیا بنائی ہے. پہاڑوں میں چلے جاؤ، ندیوں کی طرف چلے جاؤ، لیکس کی طرف چلے جاؤ، اور کیا کہتے ہیں برفانی علاقوں کی طرف چلے جاؤ. دنیا کیسی. تو عام جو دنیا دار لوگ ہیں، عام لوگ وہ کائنات کے حسن و جمال کے اندر اور اس میں اس کی جو رعنائیاں ہیں، اس کے اندر جو چیز اس کے اندر گم ہو جاتی ہیں جن سے. اور مختلف چیزوں کے حیران کن اثرات پر وہ جن سے ہے نا وہ بجائے اس کے کہ ان کے جو وہ حیران ہوتی ہیں اس کے اوپر کہ یہ کیا چیزیں ہیں، کیسی دنیا ہے جن سی ہے جو اس نے بنائی ہے جن سی ہے. اس جو اللہ تعالیٰ نے جہان بنایا، اس کی وسعتیں، فراخیاں، اس کی بلندیاں، اس کی پستیاں، ان کے جو ہوش کی آنکھیں ہیں ان کو چکا چوند کر دیتی ہیں. لیکن اصل میں وہ اس کے ظاہری حسن کے اندر گم ہو جاتی ہیں، اور ان کی رسائی جو ہے اس حسن و جمال کے خالق اور ان کے جو اثرات پیدا کرنے والا ہے اس کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی. ایک سائنس کا طالب علم وہ سورج کی، وہ چاند کی جو تاثیریں، اب وہ ایک علیحدہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، وہ اس کے اندر گم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار سورج کے اندر ایسی تاثیر،
چاند کے اندر یہ تاثیر، چاند کا سمندر اور پانی سے کیا تعلق، سورج کی گرمی اور کرنوں کا کھیتوں اور پھلوں اور فروٹ اور باغات اور پھولوں سے کیا تعلق، وہ اس کے اندر گم ہو جاتی ہیں جنسی. مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے بنانے والا کون ہے. کوئی یہ وہ سوچے گا جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو ہر غلطی سے بچتے ہیں، کہ نہیں، ان کا کوئی خالق ہے، ان کا کوئی مالک ہے، ان کا کوئی رازق ہے. یہ کس نے ان پھولوں کے رنگ پیدا کیے، کس نے ان کی تاثیر پیدا کی. ان پھولوں کے اندر سے پھر ہزاروں دوائیاں بنتی ہیں، اور ہر دوائی کی اپنی تاثیر ہے. ہزاروں بیماریوں کے اندر وہ استعمال ہوتی ہیں جنسی. تو اصل بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی قوت اور تاثیر، جو بھی کمال اس کی خوبصورتی میں، اس کے حسن میں، جہاں کہیں بھی جس شکل میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ دنیاوی لوگوں کی طرح یا سائنس کے طالب علموں کی طرح وہ کوئی کائناتی حادثہ نہیں، بلکہ وہ کوئی ہے قادر مطلق جو ان چیزوں کو بنانے والا ہے، جو قادر بھی ہے، جس کے پاس علم بھی ہے، جو علیم بھی ہے، جو حکیم بھی ہے، اور جو طاقتور بھی ہے، جو جانتا ہے، جس نے 6 دنوں کے اندر زمین آسمان پیدا کر دیے اور بنا دیے. وہ یہ تو سارا کچھ اس کا کمال ہے جو ان سے. یہ کوئی حادثاتی وجود نہیں ہیں یہ چیزیں جو ان سی ہیں، نہ. اور یہ اس پروردگار نے پیدا کیا ہے جو ایک ہے. کیونکہ اس بات پر پہلے قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر یہ ایک بحث ہو چکی، اس کی تفسیر بیان ہو چکی کہ اگر ایک کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو کائنات کا نظام اس طرح اپنی جگہ پر جاری نہ ہوتا. یہ سب دلائل ہیں کہ وہ واحد ہے، اور وہ طاقتور ہے، اور وہ علیم ہے، اور وہ حکیم ہے، اور وہ قادر ہے، وہ جیسا چاہے کر دے. تو بجائے اس کے کہ اس کے ظاہری حسن جمال کی طرف جانا، بلکہ اس کے اندر اس کی اصل روح کو دیکھنا کہ ان چیزوں کو بنانے والا کون ہے، ان چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، ان چیزوں کے اندر یہ تاثیر رکھنے والا کون ہے. اس لیے فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو روشن بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو. مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ نے یہ سب ایویں نہیں پیدا کر دیا، یہ سب برحق ہی پیدا کیا ہے. ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. تو وہ علم والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں واضح کرتا ہے. إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ. بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ہر اس چیز میں جس کو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کی ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر میں غلطی سے بچتے ہیں، جو فکر میں غلطی نہیں کرتے، جو غور اور تدبر کرتے ہیں، جو اس کی وحدانیت کی جو نشانی ہے، قدرت کے جو قدرت کی جو نشانی ہے، ان نشانیوں کے اندر وہ اس کی معرفت کے دلائل کو تلاش کرتے ہیں. اور پھر اللہ ان متقی پرہیزگاروں کو اپنی معرفت کی اور آنکھیں عطا فرماتا ہے، جو اصل میں جسم اور سر کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ قلب کی آنکھیں ہوتی ہیں. وآخر الدعوانا تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.